مکہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں ہر طرف اسلام کے چرچے تھے۔ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں مسلمان ہو چکے تھے، کچھ بچے بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں یہ اثر تھا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے حق کی آواز سنتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے لگتا۔ یہ حالت دیکھ کر مکہ کے کافر بہت پریشان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتے اور لوگوں کو روکتے اور ان پر زور ڈالتے کہ محمد کی باتیں نہ سنو۔ انہی دنوں یمن کے ایک مشہور شاعر طفیل مکہ میں آئے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور یمن کے لوگ ان کو بہت مانتے تھے۔ جب طفیل مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور بڑی عزت و احترام سے پیش آئے، مگر مکہ والوں کو یہ فکر ہو گئی کہ اگر کہیں طفیل نے محمد کا کلام سن لیا تو یہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ کلام ہے ہی ایسا کہ سننے والا بغیر اثر لیے رہ ہی نہیں سکتا، اور پھر طفیل تو خود ایک شاعر ہے، کلام کی اچھائی کو پرکھنے والا ہے۔ محمد کا اونچا اور پر اثر کلام اور پھر ان کے سیرت و اخلاق کی کشش، طفیل نے اگر ان کو دیکھا اور سن لیا تو مسلمان ہو ہی جائیں گے، اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ مکہ والوں کے لیے طفیل کا یہاں آنا ایک بڑا حادثہ بن گیا۔ طفیل نے ان کو بڑی فکر میں ڈال دیا۔ سب سمجھدار لوگ مل جل کر بیٹھ گئے، آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے ہو گیا کہ جیسے بھی ہو طفیل کو محمد سے ملنے نہ دیا جائے۔ کچھ لوگ طفیل کے پاس پہنچے اور بڑی رازداری اور خیر خواہی کے انداز میں طفیل سے کہا، آپ نے ضرور ذکر سنا ہوگا، ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، وہ کچھ دنوں سے اپنے آپ کو نبی کہنے لگے ہیں، بڑے زبردست جادوگر ہیں، ان کی باتوں میں بلا کا اثر ہے، ان کی باتیں سننے والا ان کے جادو سے ہرگز نہیں بچتا، جو بھی ایک بار ان کی باتیں سن لیتا ہے بس انہی کا ہو رہتا ہے۔ مکے کے بہت سے بھولے بھالے ان کے جادو میں پھنس گئے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں، اور بہت سے گھرانے ہیں جہاں انہوں نے بیٹھے بٹھائے باپ بیٹوں میں، میاں بیویوں میں اور چچا بھتیجوں میں لڑائی کرا رکھی ہے، اور پھر جس پر بھی ان کا جادو چل جاتا ہے وہ ایسا ہکا بھکا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی نہیں سنتا۔ بھلا کیا مجال کہ کوئی اپنی بات سے ہٹا سکے۔ آپ کو یہ سب باتیں ہم نے اس لیے سنائیں کہ آپ ہوشیار رہیں۔ طفیل نے ان لوگوں کی یہ باتیں بڑے غور سے سنی اور دل میں طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو اس شخص کی بات ہرگز نہ سنوں گا، ایسا نہ ہو کہیں میرے اوپر بھی اس کے جادو کا اثر ہو جائے۔ اور اس کے بعد طفیل کعبہ میں جب بھی جاتے کانوں میں خوب خوب روئی ٹھونس لیتے کہ کہیں اس شخص کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کعبہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اتفاق کی بات کہ طفیل بھی وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ قرآن مجید کی آواز طفیل کے کان میں پڑ گئی۔ طفیل کو یہ آواز بہت بھلی لگی، پہلے تو ٹھٹکا، پھر سوچنے لگا کہ خود شاعر ہوں، اچھی بری بات کو سمجھتا ہوں، کلام کی باریکیوں اور خوبیوں سے میں واقف ہوں، کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کون سی بات میرے لیے اچھی ہے اور کون سی بری ہے؟ سننا تو چاہیے کہ آخر یہ محمد کس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کان اس آواز پر لگا دیے۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور طفیل کا دل آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا، ایک ایک آیت اس کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی اور گھر جانے لگے۔ طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دروازہ پر پہنچے تو ایک آواز آئی، حضرت مجھے بھی اندر چلنے کی اجازت دیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مڑ کر دیکھا کہ یمن کے معزز سردار طفیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر چلنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عزت سے اس کو اپنے گھر میں لے گئے، اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ طفیل نے اپنی پوری آپ بیتی سنائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دلچسپی سے طفیل کی آپ بیتی سنی۔ پھر طفیل نے کہا، حضور مجھے اپنی کچھ باتیں سنائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی چند پر اثر آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ طفیل بڑے غور سے قرآن کی آیتیں سن رہا تھا۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے دل کی سیاہی دھل رہی ہے، غفلت کے پردے اٹھ رہے ہیں اور حقیقت کا جمال اس کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما چکے تو طفیل نے کہنا شروع کیا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے عرب کا ایک سے ایک اچھا کلام سنا ہے، مگر آج تک ایسا اونچا، مؤثر اور پاکیزہ کلام کبھی نہیں سنا۔ یہ کلام تو سراسر ہدایت ہے، سراسر نور ہے، سراسر انصاف ہے۔ اس سے منہ موڑنا ہدایت سے منہ موڑنا ہے۔ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کا کلام ہے۔ طفیل کہے جا رہا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اس کی ہدایت پر باغ باغ ہو رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طفیل کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور ایمان کے نور سے اس کے سینے کو جگمگا دیا۔ یمن کا یہ معزز مہمان اب ایمان کی عزت بھی پا چکا تھا۔ مکہ میں داخلہ کے وقت صرف دنیا کی عزت حاصل تھی، اب اسے دین کی عزت بھی مل چکی تھی۔ جب طفیل نے یمن کو واپسی کا ارادہ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا سینہ تو نور ایمان سے جگمگا اٹھا، لیکن میرا قبیلہ اور گھر کے لوگ تو کفر کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ایمان کی دولت بخشے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ اے اللہ، تو طفیل کو اسلام کا نشان بنا دے کہ اس سے لوگ اسلام کی راہ پائیں۔ طفیل ایمان کی تڑپ لیے گھر پہنچا، بوڑھے والد سے ملاقات ہوئی۔ طفیل بولا، ابا جان، میں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں آ گیا ہوں۔ اے ابا جان، میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں، میں مکہ کے سچے رسول پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب میرا رشتہ صرف اسی شخص سے ہے جو اس رسول کا کلمہ پڑھے اور اسلام کو اپنا دین مانے۔ طفیل کی یہ دل سے نکلی ہوئی باتیں سن کر والد سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا، اچھا ایمان میں یہ قوت ہے کہ اس سے باپ بیٹے کا رشتہ بھی ختم ہو سکتا ہے؟ کیا ایمان کا رشتہ باپ بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ ہے؟ طفیل کا باپ، جس کا نام عمرو دوسی تھا، اس نے کچھ دیر سوچا اور اپنے بیٹے سے کہا، طفیل لاؤ، ہمیں بھی سناؤ اس رسول کی باتیں۔ طفیل نے سمجھا کر باپ کو اسلام کا پیغام سنایا۔
حق کی کشش نے کام کیا اور بوڑھے باپ نے بیٹے سے کہا، اے طفیل، تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں، میں بھی اسی نبی پر ایمان لاتا ہوں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ طفیل کی آنکھیں خوشی سے بہہ پڑیں اور اپنے ابا جان سے بولا، اے ابا جان، غسل فرما لیجئے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر اللہ کے پیارے بن جائیے۔ طفیل کے باپ عمر دوسی نے غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ باپ کے بعد محبت کرنے والی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ بیوی کو دیکھ کر طفیل کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آ گئے، مگر فوراً ہی سنبھل گیا اور بیوی سے کہنے لگا، اے پیاری بیوی، اب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، میں تو مکہ والے نبی پر ایمان لا چکا ہوں اور تم ایمان کی روشنی سے محروم ہو، میں اسلام کی روشنی میں چل رہا ہوں اور تم کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہو۔ ایمان اور کفر کا کیا ساتھ؟ میرا رشتہ تو صرف ان لوگوں سے ہے جو اس خدا کی بندگی کریں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس رسول پر ایمان لائیں جسے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ طفیل کی اثر بھری تقریر سن کر بیوی کے دل کے دروازے بھی کھل گئے۔ حق کی کشش نے اسے بھی کھینچ لیا اور وہ کہنے لگی، اے پیارے شوہر، آپ میرے شوہر ہی ہیں اور میں رہتی زندگی تک آپ کی رفاقت ہی میں رہوں گی۔ میں بھی اس خدا پر ایمان لاتی ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے، ایمان لاتی ہوں اس رسول پر جس پر آپ ایمان لائے ہیں۔ طفیل کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، اس کا چہرہ حق کی فتح پر چمک رہا تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کتنی کشش ہے ایمان میں، سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اور اس سے بھی بڑا کرم یہ ہوا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنائے گئے۔ اللہ پاک کا لاکھوں کروڑوں بار شکر اور لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو نماز 5 وقتہ تکبیر اولیٰ سے پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔